अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रेकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। काशिफ अब्बासी अपनी सालाना तातीलात पर गए हुए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। पनामा लीक्स के तहकीकाती कमीशन के TORs के लिए एक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर अपोजिशन और हुकूमत में इत्तफाक तो तय पा गया, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आखिरी मिनट में इख्तियार करदा उसूली मौक़िफ़ अब MQM के गले का तोक बन चुका है और वो पनामा लीक्स के दिलचस्प मैच का हिस्सा बनने के लिए कभी हुकूमती टीम के कप्तान इसहाक डार और कभी अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जहां MQM एक फुटबॉल बनी हुई है जिसको हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे की तरफ उछाल रहे हैं, वहीं ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि पाकिस्तान के मौजूदा कवानीन को देखा जाए तो क्या सियासी अशराफिया का एहतसाब मुमकिन है? क्या सिर्फ पाकिस्तानी सियासी अशराफिया की कॉस्मेटिक सर्जरी मुल्क की बिगड़ी शक्ल दुरुस्त कर सकती है या पूरे पाकिस्तानी माशरे को तब्दीली की कीमोथेरेपी की ज़रूरत है? तब्दीली ऊपर से आएगी या नीचे से? इस मुकदमे को लेकर हमारे साथ लाहौर से तज्जियाकार औरिया मकबूल जान, जबकि इस्लामाबाद से मजहबी स्कॉलर और तज्जियाकार खुर्शीद नदीम मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से समाजी कारकुन मारवी सरमद कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगी और कराची में सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू का आगाज मैं कराची से ही करूंगी, फिर इस बहस को मजीद फैलाएंगे। लगारी साहब, MQM की जानिब से आज कहा गया कि वो उस कमेटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। कल कुछ असूली मौक़िफ़ थोड़ा मुख्तलिफ था, वो अलहदा अपनी जुदागाना हैसियत में कमेटी का बनना चाहते हैं। ये फैसला दुरुस्त है? नहीं, वो गलती से उन्होंने बस मिस कर दी है, या तो उनको दौड़कर उस बस में जाकर चढ़ना होगा या बस को मिस करना होगा। और अगर दो बसों में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो दोनों बसें मिस कर देंगे। बहरहाल उन्हें एक ना एक बस लेनी होगी और एक ना एक बस पर जाकर सवारी करनी होगी। और जहाँ से जिन लोगों ने अपनी अपनी बसें चलाई हुई हैं उनको थोड़ा सा रफ्तार कम करके इनको मौका देना होगा कि वो दौड़ कर आएँ और उस पर आकर सवारी करें और पर चढ़ जाएं, फिर बैठकर जो कुछ आगे होता रहे। बहरहाल एक दिन की वो जो होती है उनकी कुछ जल्दी का फैसला जो था वो उनके अपने लिए कुछ मुश्किल का बायस बना है। मेरे ख्याल में इसको हल कर लिया जाएगा, हल हो जाएगा। अच्छा, और ये मकबूल जान साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे लगाई साहब ने कहा कि बस मिस कर दिया, लेकिन सवाल मेरा ये कि इस मर्तबा क्या सही बस में बैठ रहे हैं सब? इस बस की डायरेक्शन सही है? मजबूरी तौर पर मिलकर जब TORs बनेंगे, एक नई रवायत, जमहूरी रवायत? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं ये किसी तौर पर भी इस सारे रास्ते की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे कि जो आपको एक करप्शन फ्री किस्म की सूरत हाल की तरफ लेके जाए। बुनियादी तौर पर कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जिसके दामन पे दाग ना हो और जिसके चेहरे पर धब्बे ना हो। हर एक का कोई ना कोई मफाद जो है वो यहाँ पे आके फंसेगा और वो TOR जो है वो किसी तरह गोल होती जाएंगी। मैं मिसाल आपको देता हूँ, 2008 में जब बैंकिंग सिस्टम तबाह हुआ है दुनिया का, तो एक मुल्क था आइसलैंड, जिसका सारे का सारा जो है तसव्वुर वो ये था कि हम इस सारे सिस्टम के ऊपर चलते हैं, उसकी आमदनी और सारी चीज़ वो चलाते थे। और बैंकर्स ने अपने जो थे खास मफाद के हिसाब से MNAs वहाँ रखे हुए थे। आप अंदाजा करें कि उस जब कोलैप्स आया है तो पब्लिक खड़ी हुई है, उन्होंने पार्लियामेंट का घेराव किया है और उन्होंने कहा कि हमें ये पार्लियामेंट नहीं चाहिए और ये तुम लोगों ने जो आइन बनाया हुआ है ये भी नहीं चाहिए। आप अंदाजा करें कि उन्होंने एक 1500 लोगों की लिस्ट दी कि ये वो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये वो लोग हैं कि जो जानने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हम इनसे आइन भी नया बनवाएंगे क्योंकि ये पार्टी टू इट है। ये अगर आइन बनाएंगे तो आवाम के मफाद में नहीं बनाएंगे, अपने मफाद में बनाएंगे। आप अंदाजा करें, उनकी बात मानी गई। उन 1500 में से 35 लोगों को सिलेक्ट किया गया और लोगों के कहने पर सिलेक्ट किया गया। उन 35 लोगों ने नया आइन ड्राफ्ट किया, उसके तहत 2011 में इलेक्शन हुए और आज वो गवर्नमेंट चल रही है। कौमें जो हैं वो ऐसे नहीं चलती होती, कौमें एक इज्तिमाई शऊर के मुताबिक खड़ी होती हैं। ये जो है ना सिस्टम चलने दो तो फिर आगे चलेगा तो ये हो जाएगा, वो सिस्टम को तो इन्होंने जरगवाल बनाया हुआ है। 500 का गांव होता है, उसके ऊपर 5 बदमाशों का गलबा होता है। वो 5 बदमाश अपनी मर्जी के वोट डालते हैं और अब वो 5 बदमाश अपने गांव के लोगों को कतार में खड़ा करते हैं, वहां से लोग इलेक्ट होते हैं। 5 बदमाशों का गलबा जब तक खत्म नहीं होता
उस वक्त तक ऐसी असेंबली आएगी और ये सब ओवरनाइट तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती ना, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। किसी को अगर हम मुद्दत पूरी करने देंगे, बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने, पीपल्स पार्टी के पिछले दौरे हुकूमत की, उसको वोट आउट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम बड़े बाशऊर हैं, दोबारा नहीं आजमाते आजमाए वालों। आप मुझे ये बताइए कि ओवरनाइट असेंबली ये है, ओवरनाइट आपने प्रोसेस ये है, आप क्या कहते हैं पीछे वो आ गई कि 5 कंपनियां हैं इत्तेफाक की 1971 में, ठीक है, 92 तक पहुंचते पहुंचते 35 हो जाती हैं, उससे आगे कुछ और हो जाती हैं। ये ओवरनाइट ये तब्दीली आ रही है। ये तो तस्वर है ना ट्रिकल डाउन सिस्टम कि जनाब लोगों को जब सरमायादार बढ़ेंगे तो पैसा जो है बाहर आएगा और आम आदमी को भी मिलेगा। आज तक सरमायादार के प्याले से पैसा कभी बाहर नहीं निकला। वो हमेशा हालत ये है जहां पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम वेल एंट्रेच्ड है, वहां हालत ये है कि 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की 65% दौलत है और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। 400, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, 425 लोग ऐसे हैं कि जिनकी दौलत अगर दुनिया पे तकसीम कर दी जाए तो दुनिया में ना कोई भूखा रहे, ना कोई नंगा रहे, ना कोई ऐसा गांव जहां पानी ना मिले, जहां सीवरेज ना हो, तालीम सबको मिले। 425 लोग, उनको एक सिस्टम है जो ठीक है दिलचस्प आपने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए हैं। खुर्शीद नदीम साहब के पास मैं इस बहस को लेकर जाती हूँ। खुर्शीद साहब, क्या वजह है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम्स वेस्ट में काम करते हैं, वहां पर जो है हुकूमतें अपनी मुद्दत भी पूरी करती हैं, वहां के लोगों का मयार जिंदगी भी बहुत अच्छा है, इट्स वर्किंग फॉर देम, हमारे लिए ये क्यों काम नहीं करता? क्या यहाँ पे खमीर में ही कुछ कमी है या हमारा जो बेसिक इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो मौजूद नहीं है? अगर औरिया मकबूल जान साहब अपने जज्बात पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ भी जमहूरी निज़ाम ज़रूर काम करेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को कभी काम करने का मौका ही नहीं मिला, कोई हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। औरिया साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही इज्तिमाई शऊर की। वो इज्तिमाई शऊर जब रिफ्लेक्ट होता है अवामी नुमाइंदों में, उनको थोड़ी देर के लिए मौका मिलता है कि वो लोगों की इफ़लाह और बहबूद के लिए कोई काम करें, और अगर ना करें तो आवाम के पास ये हक महफूज है कि वो उनको जब चाहें बदल डालें। तो हमने तो इस सिस्टम को कभी काम करने का मौका नहीं दिया। लोगों के अंदर एक जज्बाती हिजान हम पैदा करते हैं, कभी मज़हब के नाम पर, कभी करप्शन के नाम पर, कभी किसी नाम पर, और उसके बाद हम उनको तसव्वुर देते हैं कि एक निजात दहिंदा चाहिए इस मुल्क के लिए, कोई सलाहुद्दीन अयूबी चाहिए, कोई फलां चाहिए जो आए और अगले दिन सारा सफाया करके चला जाए। ये फितरत के ख़िलाफ़ है, ये इंसानी शऊर के ख़िलाफ़ है, ये उस इज्तिमाई शऊर के ख़िलाफ़ है जिसकी अभी बात हो रही थी। इंसानी तारीख़ कभी इस पर ना तो कोई तस्दीक कर सकी है और ना कभी तारीख़ के किसी दौर में ऐसा हो सका है। समाज इस तरह से नहीं बदलते, समाज हमेशा तदरीज के साथ बदलते हैं। दुनिया में कोई तब्दीली अचानक नहीं आती। पाकिस्तान में जमहूरियत को काम करने का अगर मौका मिले, अगर इदारे काम करें, अगर आवाम को अपनी राय परखने का मौका मिलता रहे कि उन्होंने एक लीडरशिप लाए और वो डिलीवर नहीं किया तो वो नई लीडरशिप लाए। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी केपी की। केपी के लोगों के अंदर मैं समझता हूँ कि वो मेंटली ज़्यादा लिबरेटेड लोग हैं, ज़्यादा बेहतर लोग हैं कि वो किसी के ज़हनी तौर पर ग़ुलाम नहीं हैं। उन्होंने मौलवियों को भी आजमाया, उन्होंने नए लोगों को भी आजमाया, उन्होंने ANP को भी आजमाया, हर तरह के लोगों को आजमाया। मेरा ख्याल है अगर जमहूरी लोगों की तरबियत हो, लोगों को ये मौका मिले, लोगों को परखते रहें, तो पाकिस्तान कोई वजह नहीं है कि अमेरिका और बरतानिया की तरह यहाँ जमहूरियत तरबियत के लिए वक्त चाहिए और थोड़ा सब्र भी चाहिए। मारवी सरमद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। मारवी, ये बहस मैं आपकी तरफ ले जाना चाहती हूँ। अभी जो हम स्टेटमेंट्स को उठा के देखें, इमरान खान कहते हैं कि स्पीकर साहब जमहूरियत को बचा लें, फिर खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि हम एक दूसरे को करप्ट और चोर ना कहें वरना कोई और आ जाएगा। अभी एक वॉशिंगटन पोस्ट में स्टोरी आई है कि स्टेबिलिटी का जो पीरियड है पाकिस्तान में वो खत्म हो रहा है। ये कौन आ जाएगा, किसका खौफ है, और हम खुद ही अपने मसाइल क्यों हल नहीं कर सकते और क्यों इंतजार करें कि कोई और आकर हमारे मसले सॉल्व करे? बहुत बहुत शुक्रिया मारिया। बात यह है कि इस वक्त अगर हम आज भी यही बहस कर रहे हैं कि जमहूरी निज़ाम बेहतर है या नहीं है, या कोई और निज़ाम बेहतर है, बग़ैर किसी मतबादल का जिक्र किए हुए, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम अभी बहुत पीछे हैं शऊरी तौर पर, और सिर्फ आवाम को बेशऊर कहना मुनासिब नहीं है। फिर ये इस किस्म के जो हमारे इंटेलिजेंशिया और सो कॉल्ड दानिश्वर जो हैं ये बातें करते हैं, उनकी भी शऊर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बात यह है कि जो अभी फरमा रहे थे औरिया मकबूल जान साहब, जब मैं हाजिर हुई तो उस वक्त उनकी बातों में वज़न है कि ये तमाम सुकम मौजूद हैं सिस्टम में, मगर वो सुकम जो जिन सुकम का इशारा वो कर रहे हैं वो तो सरमायादाराना निज़ाम के सुकम है। तो क्या ये फरमा रहे हैं कि सरमायादाराना
نظام کے خلاف ایک سوشلسٹ نظام آنے کی ضرورت ہے تو پھر تو میں ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ اس میں بھی سوشلسٹ ڈیموکریسی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ عوام کی کسی نہ کسی حد تک اس کے اندر نمائندگی موجود ہوگی. لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوری نظام تو ہے ہی خراب اور صرف یہی سرمایہ دارانہ نظام کو بڑھاوا دیتا ہے، تو اس کو ہٹا کے بے شک اگر ہمارے مطلق الانانیت کا نظام کوئی آتا ہے تو اسے آنے دے. تو میں یہ سمجھتی ہوں تجربات ہم بہت کر چکے ہیں، اور کوئی دودھ شہد کی نہریں نہیں بہی تھیں جو ہمارے 4 مارشل لاز رہے ہیں. اس کے اندر استحصال لوگوں کا اسی طرح سے ہوا بلکہ زیادہ ہوا. جو دبیس پردے تھے، ٹرانسلیوسنٹ جس طرح سے اوپیسٹی تھی ہر ریاست کے سسٹم کے اوپر، اور جس نے بڑھاوا دیا کرپشن کو اور کرپٹ پریکٹسز کو. کرپٹ پریکٹسز میں اسے کہتی ہوں کہ جس میں فائنینشیل تو شاید شامل نہیں ہوتا، مگر وہ پریکٹسز اتنی کرپٹ ہوتی ہیں کہ ان کو بھی ہمیں اسی طرح سے کنڈیم کرنا چاہیے. بات یہ کہ ایک ٹرکش اکانومسٹ تھے ایچیموگلو نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ کچھ دنیا کے ممالک غریب کیوں ہیں اور کچھ دنیا کے ممالک امیر کیوں ہیں. تو ان کے جو فریم ورک آف انالیسس تھا اس میں یہ بات نتیجے کے طور پر برآمد ہوئی کہ جو غریب ممالک ہیں ان کے اندر ایک قدر مشترک ہے کہ وہ یا تو جمہوری نظام ہی نہیں ہے، اور اگر جمہوری نظام ہے تو وہ استحصالی جمہوریت ہے. تو ہم میرا خیال ہے ماریا اس نہج پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں یہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ جمہوریت ہونی چاہیے یا نہیں. ہمیں یہ بحث کرنی چاہیے کہ جمہوریت تو ہونی چاہیے مگر کیسی جمہوریت ہونی چاہیے. جمہوریت کی کوالٹی کیا ہو. رسپانس لے لیتی ہوں کہ ان کی نظر میں متبادل نظام کیا ہے، سوشلسٹ ڈیموکریسی ہے، یہ سسٹم راتوں رات ہٹا کر کوئی نیچے سے نیا پودا نکلے گا، کوئی نئی چیز ابھرے گی؟ جی عوریہ صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا فار ایسٹ کے ممالک کو دیکھ لیں. اکانومسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی ہمیشہ بیناولنٹ ڈکٹیٹرز کے زمانے میں ہوئی ہے. ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹرز ملتے رہے، بیناولنٹ نہیں ملتے رہے. کیا لی کون ہوا ایک جمہوری آدمی تھا جس نے سنگاپور بنا دیا؟ کیا مہاتر محمد ایک جمہوری آدمی تھا جس نے ملائیشیا بنا دیا؟ کیا سہارتو ایک جمہوری آدمی تھا جس نے انڈونیشیا بنا دیا؟ سر مہاتیر صاحب کی بڑے کرپشن کے کیسز ہیں، کنٹروورسی ہے مہاتیر محمد کی بھی، اور اس کے وہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے. جی اچھا سن لیں نا، سن لیں. ڈیبیٹیبل سے نا جس کا ڈیموکریسی تھی اس کو ڈیموکریسی نہیں مانتے. پہلی بات تو ہے کہ انہوں نے 5 سال میں وہ خواب دیکھے اور اپنے پورے کے. ایک تو یہ اکنامک، اور دنیا میں صرف اکنامک ترقی نہیں ہوتی. حالت یہ ہے کہ یہ ڈیموکریسی جو ہوسٹیج ہے، $6.8 بلین اوباما کو نہ ملے تو اس کا باپ الیکشن نہیں لڑ سکتا. 4 بلین یوروز اگر سرکوزی کے پاس نہ ہو سوچ نہیں سکتا کہ وہ الیکشن میں کو دے. گورڈن براؤن یہ، اور حالت یہ ہے کہ $15 ٹریلین امریکن جی ڈی پی ہے اور $16 ٹریلین امریکن ڈیٹ ہے. یہ تو ہمیں معلوم ہے. سن لیں اور سویڈش ڈیموکریسی کی ذرا اسکینڈینیوین ڈیموکریسی کی بھی بات کر لیجئے. جی نہیں سن لیں، اس کے اوپر یہ ہے تقریباً $31 ٹریلین، $32 ٹریلین، $32,000 ارب چوروں نے آف شور کمپنیز میں کیمن آئیلینڈ میں رکھا ہوا ہے. بالکل سر، آپ کی اس بات سے تو کوئی خلاف کر ہی نہیں رہا. عوریہ صاحب ہم کہہ رہے ہیں متبادل نظام بتا دیجئے، کوئی ہمیں رول ماڈل بتا دیجئے تاکہ پھر بحث کو آگے لے جائیں. متبادل وہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم لوگ ڈرتے ہیں اب گفتگو کرتے ہوئے. متبادل وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، اور جو کہ 30 سال تک دنیا کا سب سے ایفیکٹو نظام نافذ رہا ہے. اور اس کے بعد بھی اکثر کہا جاتا ہے، سن لیں، اکثر کہا جاتا ہے کہ 30 سال بعد اسلام فیل ہو گیا. کیا اسلام کی ڈیموکریسی ختم ہو گئی؟ ڈیموکریٹک ویلیو ختم ہو گئی؟ کیا اسلام نے کہاں پہ رائج ہے اس وقت وہ نظام؟ دنیا میں کہاں پہ رائج ہے ایجوکیشن سسٹم؟ آپ نے رائج کیمرزم کہاں رائج ہے؟ آئیڈیل ڈیموکریسی کہاں رائج ہے؟ آپ نے رائج کرنا ہے. سنتے لیں نا، ہم تو ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، کمیونزم کی بات نہیں کر رہے. جس اسلام کے نفاذ کی آپ بات کر رہے ہیں، بتائیے کہ آج وہ ایسے نافذ ہو جائے گا. آپ بتائیے کیسے ہوگا؟ آپ رہنمائی فرمائیں کہ اسلام اس دور میں کیسے نافذ کریں گے؟ طالبان کریں گے. میں عرض کرتا ہوں آپ افغانستان میں گھسے، آپ نے افغانستان میں جا کے 16 لاکھ بندہ مارا، اپنی مرضی کا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا، اپنی مرضی کے الیکشن کرائے اور کہا انسان کے بچوں
ایسے جمہوریت آپ ادھر ادھر کی بات نہ کریں, آپ بتائیں پاکستان میں اسلام کیسے نافذ ہوگا, بتائیے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی ڈیبیٹ زیادہ اس پہ گرمی آ رہی ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بالکل, اور یہ سب ہم آپ سے بالکل جواب لیں, آپ کو بولنے کا موقع بھی دیں گے. آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہ سر آنکھوں پر, لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا نفاذ کیسے ہوگا. اگر آپ اسلامی نظام کی بات بھی کرتے ہیں تو پھر کنسنسس سے کیسے وہ ایک نظام وجود میں آئے گا. بھی اب دیکھ رہے ہیں تفرقے میں پڑی ہوئی پوری مسلم دنیا, اس حوالے سے بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ملک میں ایک مرتبہ پھر احتساب کے مطالبے کی ہوا چل پڑی ہے. احتساب کیسا ہونا چاہیے, اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر؟ خالی سر تبدیل کرنے سے بیماری کا علاج ہو جائے گا یا دھڑ پر بھی کام کرنا ہوگا؟ یہ ہے ہمارا موضوع. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نذیر لغاری صاحب. نذیر لغاری صاحب, جو معاشرہ ہوتا ہے اس کے جو شرافیہ ہوتے ہیں وہی عکس ہوتا ہے جو نیچے سے مٹیریل یا خام مال. یہ بیوروکریٹ, سیاستدان, ہر شعبے سے اگر آپ لوگ دیکھ لیں یہ اسی خمیر سے بنے ہوئے ہیں. تو ہم کس طرح سے امید کر سکتے ہیں اگر عوام ایسے ہیں تو ہمارے حکمران بڑے صاف ستھرے اور بالکل کلین کیریکٹر ہوں؟ تو یہ کہ کرپشن صدیوں کی ہے, آج کی نہیں ہے. ایک بہت ہی بدترین قسم کے کرپٹ فیوڈل سسٹم کو انگریزوں نے نافذ کیا. یہ جو لوگوں کو 3-3 لاکھ ایکڑ زمینیں دی گئی تھی, کیا وہ کرپشن نہیں تھی انگریزوں کے دور میں جو زمینیں دی گئی ہیں؟ اچھا, فیوڈلزم کو یہاں پر کوئی نیچرل گروتھ سے نہیں ہے کہ لوگ پہلے سے اپنی زمینیں رکھتے تھے اور جناب پھر اس کے بعد اب تک وہ چلے آ رہے ہیں. یہ تو انگریزوں کو عنایت کردہ جاگیریں لے کر جو ان کے وفاداریاں تھیں, جو انہوں نے اپنا جنگ آزادی کے دوران اس کے بعد کے زمانے میں جو وفادار بنتے گئے ان کو زمینیں دیتے گئے اور ان کو جاگیردار بناتے گئے, ان کے پاس بڑی تعداد تھے اور سارے کرپٹ تھے, کرپٹ. اور اس کے بعد اب جو ہے یہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے فرام کرپٹ فیوڈل سسٹم ٹو کرپٹ جو ہے وہ گماشتہ سرمایہ داری کے سسٹم میں وہ جا رہا ہے. اب پہلے وہ ہوتا تھا, اب یہ ہے پاس نئی دولت آ رہی ہے جو بینکوں پر قبضے کر لیتا ہے, جو 4,000 روپے دے کر 4 کروڑ کا قرض لے لیتا ہے, اور جو ہے ادھر سے جس نے 6,000 دینے ہیں اس کے بال بچوں کو ضبط کر کے اس کے گھر کے تمام اسباب کو بیچ کر وہ 4,000 معلومات 64,000 ہو گیا اور اس کا سارا گھر بک گیا, تب بھی نہیں ہو. سسٹم کرپٹ ہے اور ایک کرپٹ سسٹم کی کوک سے ایک اور کرپٹ سسٹم نے جنم دیا ہے. تو یہ اوورآل اس کو ہم نے جمہوریت کا لبادہ پہنا سکتے ہیں, نہ اسلام کا لبادہ پہنا سکتے ہیں, نہ ہم اس پر جو ہے وہ مارشاء اللہ کا لبادہ پہنا سکتے ہیں, نہ ہم اس پر جو ہے وہ سرمایہ داری کا لبادہ پہنا سکتے ہیں. ہم نے تو اب تک جمہوریت کو ایکسپیریمنٹ نہیں کیا ہے, ہم نے اب تک جو ہے لبرلزم کو کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا ہے, ہم نے اب تک کسی ویلیو کو, انسانی ویلیو کو نہیں کیا ہے. وہ ایک طبقہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھی بات کی تھی اور یا مقبول جان صاحب نے کہ جب وہ فرما رہے تھے کہ جی ہمیں تقسیم کر دینی چاہیے دولت کو, اور دولت کی تقسیم اگر ہو جائے دنیا میں, بھائی ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ گلوبل سطح پر دولت کی تقسیم کی جائے, اس کے لیے سسٹم وضع کیا جائے اور اس سسٹم میں تمام ایلیمنٹ شامل کیے جائیں. ماروی سرمد کا بھی اس میں نقطہ نظر ہونا چاہیے, خورشید ندیم صاحب کا بھی ہونا چاہیے, اس میں جو ہے اور یا مقبول جان صاحب کا بھی نقطہ نظر ہونا چاہیے. شاید ایک اور ایمرجنگ چیز, نئی فورسز آئیں گی ہمارے ملک میں, اگرچہ اس کا ہمارا دانشور بھی, میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میرا کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے, دانشور بھی کرپٹ ہے نا, وہ بھی نہیں, نہ روسو ہے نہ والٹیر ہے, انٹلیکچوئل کرپشن ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک انٹلیکچوئل بینکرپسی کی طرف ہیں, ہم معاشیت, ہماری معیشت جو ہے وہ دیوالیہ ہے, ہمارے عقل دیوالیہ ہیں, ہماری ذہن سوچ دیوالیہ پن کا شکار ہے, اس لیے ہم یہ ساری چیزیں بھگت رہے ہیں. اور اس سوسائٹی میں, پاکستان کی سوسائٹی میں یہ چیزیں چونکہ کوئی قانون پریویل نہیں کرتا ہے اور کوئی قانون جا کر گرفت نہیں کر سکتا ہے. آپ کر لیں یہ سارا کچھ جو اس طرح سے چھوٹنے کی بات ہو جائے گی, لیکن کیا یہ اسی طرح سے چلنے دیا جائے گا؟ کیا ایسا ہوگا کہ جس طرح سے لوئی 16 کے وزراء چھوڑ کر عوام میں شامل ہو گئے تھے, کیا ایسا ہوگا؟ اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ عوام کا دباؤ اتنا موجود ہو, اتنا پریشر موجود ہو, یا ایکسٹرنل فورسز کا اتنا پریشر موجود ہو, یا سوسائٹی کے اندر سے کوئی ایسی چیز ایوالو ہو جا کر کرے. تو کرپشن کے ختم کرنے کے لیے ہم ایک تو راتوں رات نہیں کر سکتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سسٹم از کار رفتہ ہے. اس کو میں تو کم از کم جمہوریت کا نام ہم نے زندگی بھر لگائی ہے, ہم نے جمہوریت کے لیے نعرے لگائے, ہم سڑکوں پر رہے ہیں, ہم کہتے رہے
हैं कि जनाब इस मुल्क का वाहिद हल जमहूरियत है। अगर मैं आमरीत के खिलाफ रहा हूँ और मेरा मौका बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन क्या मैं करूँ इस जमहूरियत ने जिसने इस हद तक मुल्क को पहुंचा दिया, तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है मुल्क, और इतना सड़ांध उठ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जमहूरियत के नाम पर जो खेल हो रहा है उस वजह से। ठीक है, यही सवाल हम मारवी के पास ले जाते हैं। जी मारवी, जो जमहूरियत के नाम पर खेल है, इसने इस नहज तक पहुंचा दिया है इस मुल्क को। ये कहना है लगारी साहब का, वो बहुत प्रो डेमोक्रेसी है, तो उनसे जो ऐसी बात सुन के थोड़ा सा तकलीफ भी होती है कि ये वाकई इनके दिल में दर्द है। आपका क्या कॉमेंट है इस पे? जी, मैं इस हद तक तो एग्री करती हूँ कि जमहूरियत के नाम पर खेल रचाया जा रहा है, लेकिन किसने रचाया है इस पर मेरा तज्जिया अपना है। ये जमहूरियत के नाम पर खेल उन्हीं लोगों ने रचाया जिन्होंने एहतसाब के नाम पर खेल रचाया, और ये आज की कहानी नहीं है। ये परोडा और एब्डो जो है, ये नज़ीर लगारी साहब मुझसे बेहतर समझते हैं ये कब आए थे। 1949 से ऑनवर्ड्स ये चक्कर चला आ रहा है, और इन्हीं लोगों ने, इसी इस्टेब्लिशमेंट ने फिर जमहूरियत के नाम पर एक खेल रचाया, और हमेशा इन्होंने जमहूरियत ही का सहारा लिया। इलेक्शन अयूब खान ने भी करवाए, इलेक्शन ज़ियाउल हक ने भी करवाए, इलेक्शन जो है वो परवेज़ मुशर्रफ ने भी करवाए, और उसी ये जो इन्होंने बूटे लगाए हैं उसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। जमहूरी निजाम को पनपने तो खैर बाद की बात है, कभी जन्म नहीं लेने दिया। लेकिन मारवी, सियासी तबके की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें? मतलब अगर कहें कि कुछ शहर के लोग जालिम में थे, सालू वरंदा शौक भी थे। देखिए मारिया, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन सियासी तबका जो है वो भी तो मरहून मिन्नत इन्हीं का है ना। मैंने वही तो अर्ज किया कि बूटे तो इन्हीं के लगाए हुए हैं। अब ये लोग कैसे जो है एक सही मानों की जमहूरियत जो है वो करेंगे? उसका एक ही हल है कि इस सिस्टम को आप चलता रहने दें, मगर इस पर सवाल उठाते रहें। मैं कभी भी इस बात की, जो खुर्शीद शाह साहब फरमाते हैं कि जी अगर हम आपस में एक दूसरे को कहते रहे तो कोई और आ जाएगा, मैं कतन इसके हक में नहीं हूं। मेरा यह ख्याल है कि सवाल उठाना हमारा, हम जैसे लोगों का, शहरियों का, मीडिया का बुनियादी हक है, और वो उठाते रहना चाहिए ताकि जमहूरियत की क्वालिटी बेहतर हो, ताकि फिल्टरेशन का प्रोसेस हो और एवोल्यूशन हो। ये सिस्टम में आप देखिए, इलेक्शन जो है वो 2002 में कैसे हुए थे, 2008 में कैसे हुए, 2013 में कैसे, बतदरीज जो है वो इलेक्शन मुनाकिद करने के इदारे में बेहतरी आई। उसके बाद जुडिशल कमीशन बना, उसने मजीद सिफारिशात पेश की। अब आप देखेंगे कि मजीद ये इदारा मुस्तहकम होगा। आज फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। तो मैं ये समझती हूँ कि जब सिस्टम चलेगा तो एवोल्यूशन भी होगी। सिर्फ लेकिन मारी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो सियासी जमातें हैं ना, उनका खुद ही ट्रस्ट नहीं है। खुर्शीद साहब, आपके पास से सवाल लेके आते हो। एमक्यूएम का कहना है कि दोनों साइड पे बदनीयती है, और दोनों जो साइड्स हैं वहां पर ऑफशोर अकाउंट्स निकल रहे हैं, वो एक दूसरे का एहतसाब करेंगे। क्या तरीका कार है एहतसाब करने का? क्या ऊपर से शुरू होना चाहिए या नीचे से फिर अवामी दबाव आएगा? मॉडल क्या है आपके जहन में? देखिए, अभी मैंने जैसे अर्ज किया कि बहस चूँकि बहुत फैल जाती है, जो बुनियादी सवाल आपने भी उठाया था, अभी हम सब इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तज़िये में सब मुत्तफिक हैं कि करप्शन भी है, निज़ाम ठीक समत में नहीं आगे बढ़ रहा, हल क्या है, ये मसला है। देखिए, दुनिया में आज तक जो इंसानी तारीख है, 4 तरीके हैं किसी के बरसर इक़्तिदार आने के। एक ये है कि वो डिवाइन राइट के साथ आए, वो ये कहे कि खुदा ने मुझे मुकर्रर किया और मैं लोगों का हुक्मरान हूँ, मेरी इत्तिबा करो। दूसरी सूरत यह है कि ख़ानदान हुक्मरान हो, उसके बाद वो नस्ल दर नस्ल डायनेस्टीज चलती रहें, और वह कहे कि मुझे इसलिए एक इक़्तिदार है कि कल मेरा बाप हुक्मरान था। तीसरा यह है कि किसी के पास बंदूक हो, वो एक फ़र्द हो या ग्रोह हो, वो बंदूक के ज़ोर पे आए, वो कब्ज़ा जमाए, और वो कहे कि आज के बाद मैं सालियत का अलमबरदार हूँ, मैं साले हूँ, और मैं लोगों को इस्लाह करूँगा और लोगों का निज़ाम दुरुस्त करूँगा। चौथी शक्ल ये है कि आवाम जो हैं अपने तौर पर फैसला करें कि किसको हम हक़ इक़्तिदार दें, और उसके बाद उसका एहतसाब भी करें, और जब अगर वो डिलीवर ना करे तो हम उसको तब्दील कर दें। इंसानी तारीख़ में 5वां किसी तरीका कोई ऐसा नहीं है जिससे इंसान वाकिफ़ हों। हमें बतौर कौम तय कर लेना चाहिए कि किसी के डिवाइन राइट को मानना है, किसी एक ग्रोह को ये हक देना है कि जिसके पास बंदूक और ताकत है कि वो खुद ही फैसला करे, खुद ही अदालत भी बने, खुद ही सब कुछ मुद्दई हो, खुद ही फैसला सुना दे। या हम किसी को बना लें डायनेस्टीज़, ये भुट्टो डायनेस्टी है, ये फलां डायनेस्टी है, ये गांधी डायनेस्टी, हम उसको कबूल करते हैं और हमेशा के लिए इक़्तिदार इनके हवाले करते हैं। या चौथी सूरत ये है कि अवाम को फैसले का हक दें, क्योंकि जमहूरियत के अंदर खुद एक एहतसाबी निज़ाम मौजूद होता है, वो अपनी इस्लाह करती रहती है, उसको मौका मिलता रहता है। इसी तरह से इवाल्व हुई है जमहूरियत मगरब में, इसी तरह हमारे यहाँ इवाल्व होगी। इसको भी चांस देना चाहिए। ये मैं और शौरी तारीख यहाँ तक पहुँची है। और ये साहब, ये 4 तरीक़ेकार बता दिए हैं किसी भी माशरे में अगर आपने अपने अहल इक़्तिदार को चुनना है उसके, आप इन 4 में से किसके हामी हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इन 4 तरीक़ेकार में
جو ایک لفظ بولا جاتا تھا کہ عوام نے الیکٹ کیا یا عوام کو حق دیا جائے. کیا یورپ میں اور کیا امریکہ میں عوام منتخب کرتے ہیں؟ یہ جو لفظ ہے نا will of the people speaks in the parliament, یہ اتنا بوکس لفظ ہے کہ اس کا آپ تصور نہیں کرتے. کبھی امریکہ میں کسی نے جا کر نہیں پوچھا کہ ہم تمہاری ماں کو عراق بھیج رہے ہیں, بچوں کو عراق بھیج رہے ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں اجازت ہے کہ دیتے. اور یہ صاحب یہ امریکی نظام کی خوبصورتی ہے کہ اوباما جیسا شخص وہاں پر صدر بن جاتا ہے جس کا جو باپ ہے وہ افریقن ہے. ماں سن لیں جی جی میری بات سن لیں پھر آپ بول لیجئے گا. میری بات سن لیں, بول لیجئے گا. حالت یہ ہے کہ جو وہ فنڈ ریزنگ والے لوگ ہوتے ہیں نا, جو پارٹی فنڈنگ کرتے ہیں, وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ $32 ٹریلین امریکن قوم کا باہر پڑا ہوا ہے. 1920 سے لے کے آج تک کانگریس میں ایک آواز نہیں اٹھی. ایک بندہ بولا تھا 1927 میں, راک فیلر کا باپ ہوتا تھا, اس نے کہا تھا you are our dog, you should bark from our side. ہمارے کتے ہو, ہماری طرف سے بھونکا کرو. ایک تو یہ بات ہے. ایک بات. دوسری بات آپ کو بتاؤں میں کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ٹوٹل عوام کی ایک صورتحال ہوتی ہے. میں ابراہیم لنکن کی مثال دیتا ہوں. پورا ساؤتھ علیحدہ ہو گیا تھا کہ ہم غلامی کو جائز رکھیں گے, پورا ساؤتھ. آپ نے جمہوریت کو روک دیا, آپ نے رد کر دیجئے, لڑائی کی, آپ نے جنگ کی. ہاں متبادل دیتا ہوں میں. دیکھیں ایک بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماؤ زے تونگ کے ساتھ چائنا کی اکثریت شامل نہیں تھی, نمبر 1. نمبر 2, نہ لینن کے ساتھ نہ ٹرٹسٹی کے ساتھ ان کی اکثریت تھی. لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو تبدیلی کے لیے اٹھتا ہے اور وہ پھر اس تبدیلی کو ایک جنرل پبلک قبول کرتی ہے اور پھر اس کو وہ طاقت کے مراکز کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنا نظام نافذ کرتا ہے. طاقت کے ذریعے, بندوق کے زور پر. یہ بھی بتائیے نا. اور یہ سب موجودہ حالات میں طاقت کے زور پر کون سی ایسے طلسماتی کرشماتی فورس نظر آ رہی ہے؟ طاقت کے زور پہ نہیں, موجودہ نظام میں کون نظر آ رہا ہے متبادل؟ میں سن لینا, آپ نے مرسی کے ذریعے یہ تجربہ کیا اسلام کو نافذ کرنے کا, جمہوریت کا. انہوں نے اٹھا کے آپ کو جیلوں میں پھینکا, آپ کو قتل کیا, آپ کے بندے ختم کیے. طاقت سے آپ ہر چیز نافذ کرتے ہیں. افغانستان میں, عراق میں آپ نے جمہوریت طاقت سے نافذ کی. انہوں نے, ہم رجیم چینج کیا ہے؟ یہ لفظ جو رجیم چینج ہے یہ عوام کا نعرہ ہے, یہ طاقت کا نعرہ ہے. اور یہ سب جی جی خورشید صاحب کی طرف لے جاتے بحث بھی. خورشید صاحب طاقت سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ طاقت سے نافذ کیا جائے گا, یہ متبادل نظام ہے ان کے ذہن میں. ابھی یہ پھر انہوں نے کلیئر کر دیا کہ جو 4 سولوشن میں نے بتائے ہیں, ان میں سے یہ سولوشن کہ ایک گروہ بندوق اٹھائے اور ملک پر مسلط ہو جائے, طاقت کے مراکز پر قبضہ کر لے, اور یہ صاحب اس کے حق میں ہے. ضروری نہیں بندوق, ضروری نہیں کہ بندوق, اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تلوار اٹھا لے گا. میری بات سن لیجئے نا, میری بات سن لیجئے. اس وقت طاقت کے مراکز خالی تو نہیں پڑے ہوئے, کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. اس کو ہٹا کے آپ آئیں گے, اس کو آپ کس طرح سے ہٹائیں گے؟ بندوق سے ہٹائیں گے نا, طاقت سے ہٹائیں گے. اس لیے بندوق بعد میں نہیں آئی, بندوق تو پہلے ہی آئے گی. ہو سکتا ہے ہوتا کہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ رسول اللہ نے رسول اللہ کی سنت میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کو بتاؤں گا. وہ ہمیشہ ہم کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس وقت مجھے بتائیے, پاکستان میں کھڑے ہو کے بتائیے, سنیں میری بات, اس وقت پاکستان میں طاقت کے مراکز خالی نہیں ہیں, کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. آپ بتائیے کہ ان سے دوسرے وہ گروہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیسے طاقت لے گا؟ مطلب کوئی گروہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرے اور وہاں پہ قابض ہو جائے, آپ اس بتائیے کیسے ہوگا یہ؟ آپ سن لیں, تمام طاقت کے مراکز کو رسول اللہ نے خط لکھے تھے, تمام طاقت کے باری سرداروں کو لکھے تھے. شریف کو خط لکھے. ہم پاکستان میں کھڑے ہیں, مجھے بتائیے اس وقت طاقت کا مراکز میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. کل کو طاقت کا مرکز آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ کی بات سے جنرل پبلک کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. طاقت کا مرکز اگر آپ کے ساتھ ہے, لیکن اور یہ صاحب اس کو جو آپ کی رائے ہے اس کو طاقت کے ایوان تک آپ پہنچائیں گے کیسے؟ کسی سسٹم کے تھرو جائے گا, چھن کر وہ پر پہنچے گا کیسے؟ اور اگر طاقت خراسانی ہے نا, آپ کا ہے, وہ عمر خالد خراسانی آئے گا سر جی, طریقہ کار میں بھی سمجھ نہیں آ رہا آپ کا پوائنٹ آف ویو. سر آپ کو طریقہ کار سمجھ نہیں پا رہے ہم کہ کس طرح سے آپ جو ہے صحیح طاقت کو اس اقتدار کے ایوان تک پہنچائیں گے. اب آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ صاحب میرے سادہ سوال ہے, طاقت کے مراکز اس وقت خالی نہیں ہے. آپ مجھے اجازت دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا, انشاءاللہ آپ کبھی الگ سے پروگرام رکھیے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بھی آپ انٹرپریٹیشن صحیح نہیں کرتے. اس وقت پاکستان, سنیں میری بات, پاکستان میں طاقت کے مراکز خالی نہیں ہیں. میری بات کا جواب دیجئے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اگر آپ مجھے قائل کر دیں پاکستان میں طاقت کے مراکز پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے,
کوئی فوج کا سپہ سالار ہے, کوئی پارلیمنٹ کے, کوئی عدلیہ کا سپہ سالار ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کل ان کی جگہ نئے جج, نیا آرمی چیف, نیا وزیر اعظم ہم کیسے لائیں گے؟ وہ کون سا نظام ہے, وہ کون سا طریقہ ہے جس کے تحت گروہ اٹھے اور اس پہ قبضہ کرے؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کہتے ہیں بتاؤں گا نہیں, بتا دیں. آپ کے پاس 90 لوگ تھے, آپ نے جا کے مدینہ کی ریاست قائم کر دی تھی, صرف 90 لوگ. بالکل ایسا نہیں ہوا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اب آپ اس موضوع پہ آئے ہیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے خورشید صاحب, چونکہ مجھے یہاں پر بریک لینی ہے, خورشید صاحب بریک کے بعد واپس آ کر اسی نقطے سے اس بحث کو ہم دوبارہ کریں گے اور پھر تھوڑا سا اس بحث کو فوکس بھی رکھیں گے. پاناما لیکس کے بعد جو احتسابی عمل شروع ہونے والا ہے, کیا یہ کسی خاطر خواہ نتیجے پر پہنچے گا؟ اس کا جواب بھی ہم ڈھونڈیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بحث ہم یہ کر رہے ہیں کہ ملک میں رائے جو موجودہ جمہوری نظام ہے وہ خود احتسابی کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اور بریک پر جانے سے پہلے اوریہ صاحب اور خورشید صاحب کے درمیان بڑی ایک دلچسپ فکری نوک جھوک ہو رہی تھی, ہم اس پر بھی جائیں گے. لیکن لغاری صاحب, یہاں پر میں آپ کو شامل کرنا چاہتی ہوں گفتگو میں. موجودہ جو پاناما پیپرز کا کیس ہے, یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اس جمہوریت کے لیے, اس پارلیمنٹ کے لیے. پارلیمنٹ میں موجود ہی چند عناصر کہتے ہیں کہ نیت ٹھیک نہیں ہے دونوں, مکمکہ ہونے جا رہا ہے. جب سیاستدانوں کا ہی اس جمہوری سسٹم پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر لوگ تو بات کریں گے. ظاہر ہے اگر مکمکہ ہوگا تو چیزیں سامنے آ جائیں گی. میرا خیال یہ ہے کہ جو مختلف عناصر ہیں جمہوری, وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. خود پیپلز پارٹی کے اندر ایک پریشر, بہت بڑا پریشر موجود ہے کہ اس کا حل نکلنا چاہیے. یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک اور گروپ یہ بھی چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے معاملات کو سیٹل کر دیا جائے. اصل اس بات پر ہے, عمران خان ظاہر اسٹینڈ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے, اور کل انہوں نے بڑی مارکا تو لاراہ تقریر کی اور بہت اچھی تھی ان کی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس طرف جائیں گے اور یہ مطالبے سے دستبردار ہو گئے. ایک کرمنل اگر پروسیجر اختیار کیا جاتا, ضابطہ فوجداری کو بروئے کار لایا جاتا اور وہ سارا ٹریل معلوم کرنے کے لیے اس طریقہ کار کا کیا جاتا, اور پھر یہ ایک پریشر رکھا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ کے بچے انوالو ہیں, آپ کا نام آ گیا ہے, آپ کے بچوں کا نام آ گیا ہے, مہربانی کر کے آپ ایک طرف ہو جائیں. ایک نکاتی پہلے یہ کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ الگ ہو جائیں, پھر کوئی آپ جمہوریت کو جاری رہنے دیں, سسٹم کو جاری رہنے دیں, سسٹم کو جاری. ہاں وہ کہا گیا وہ تو مذاق اڑاتے رہے, یہ منہ اور مسول کی دال, اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن حل یہ ہے اور یہ نکلے گا. ایسا نہیں ہے کہ مکمکہ ہو جائے گا تو چیزیں وہ ہو جائیں گی کہ جی اچھا ٹھیک ہے مٹی پاؤ, جی مٹی پاؤ. مٹی نہیں پائی جا سکتی. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اب تک مٹی نہیں پا رہے ہیں, اتنا عرصہ ہو گیا ہے, بحث جاری ہے, روزانہ پاناما پیپرز پر بات ہو رہی ہے, تو اس سارے ایشو پر مٹی نہیں پائی جا سکے گی. لوگ بہت ہیں اور لوگ بہت اس کا نتیجہ چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. تو سوسائٹی کا پریشر, اصل چیز ہوتی ہے کہ سوسائٹی کا پریشر کیا ہے. سوسائٹی کا پریشر موجود ہے. لوگ اگرچہ اتنی طاقت میں نہیں ہے کہ سڑکوں پر آ کر کریں. میرے خیال میں اگر لیڈرشپ آج خورشید شاہ اعلان کر دیں اور عمران خان اعلان کر دیں کہ ہم سڑکوں پر جا رہے ہیں اور ہم جا کر اب لوگ فیصلہ کریں گے, تو پھر یہ ہو جائے گا. وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں گے. یہ اگر یہ فیصلہ کریں, یہ جو ایلیمنٹس موجود ہیں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے, کیونکہ اگر عوام نے سڑکوں پہ آنا ہے تو یہ فیصلہ بھی تو لیڈرز نے کرنا ہے نا. خورشید صاحب, آپ کو میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ پھر فیصلہ تو انہی 10-12 جو ہیڈز ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے, وہی عوام کو نکال سکتے ہیں سڑکوں پر اور واپس گھروں میں بٹھا سکتے ہیں. تو پھر واقعی سسٹم میں خود احتسابی کی گنجائش ہے؟ یقیناً ہے. یہ وہی پروسیس آگے بڑھ رہا ہے. دیکھیں یہ جو لیڈر ہوتے ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہوتے ہیں, یہ خود ساختہ نہیں ہوتے. ایک بڑی پارٹی ان کی پشت پہ ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ عوامی رائے ان کی پشت پر ہوتی ہے. وہ جب آتے ہیں تو وہ عوامی رائے کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ پارلیمنٹ کے اندر اس کو کام کرنے دیں. آپ کی علم ہے کہ اس سے پہلے الیکشن کے سسٹم کو اس میں ریفارمز لانے کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی, وہ کام کر رہی ہے, اور اگلے الیکشن میں انشاءاللہ آپ کو زیادہ فیئر الیکشن ملیں گے پچھلے الیکشن کی نسبت. اسی طرح سے ابھی ایک ایوالو ہو رہا ہے پروسیس. آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر مختلف آراء سامنے آتی رہیں. اب یہ جمہوریت کی خوبی ہے کہ آپ نے بہت شدت کے وہ سٹینڈ بھی لیے, اس کے باوجود آپ آئے ہیں اور ایک ایگریمنٹ کی طرف بڑھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے حکومتیں کیوں ہوتی ہیں. دو حکومتیں اس لیے بنتی ہیں کہ معاشرے کے اندر انتشار, معاشرے کے اندر فساد برپا نہ ہو. یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, مختلف آراء جمع ہوتی ہیں اور کسی متفقہ رائے تک آپ پہنچ جاتے ہیں. یہ پروسیس آگے بڑھا ہے. ابھی اتنی آپ کے سامنے ہے کتنی گرما گرمی تھی, لیکن ابھی آپ اس پہ آئے ہیں, ٹیبل پہ آئے ہیں. آپ نے
افراد کی کمیٹی بنا دی ہے، وہ احتساب کے ایک عمل کو ظاہر ہے ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرے گی. مہذب معاشروں میں تبدیلی کے لیے یہی پروسیس اور انتخابی حریف جو ہے وہ ساتھ بیٹھے. اچھا چونکہ مجھے اس بحث کو سمیٹنا ہے، اور یہ صاحب عوام کو بڑا غصہ ہے کہ بہت چوری ہوا ہے، ان کا پیسہ ملک سے باہر اسٹیش کر دیا گیا ہے آف شور کمپنیز میں. موجودہ حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں گے عوام، سڑکوں پر نکل آئیں گے اور تہس نہس کر دیں گے، کیونکہ پریشر تو ہے، غصہ تو ہے. جو آپ کا ماڈل ہے اس کے مطابق ہے کہ عوام کو نکل آنا چاہیے. دیکھیں میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ عوام جرگمال رہے ہیں. یہ پروسیس کی بات کرتے ہیں. میں اس اسٹیبلشمنٹ کے 31 سال تک میں حصہ رہا ہوں. 1971 کا الیکشن بہترین الیکشن تھا. 70 کا الیکشن جو تھا اس کے بعد ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہوا. پہلے 88 کا خراب ہوا، 77 کا خراب ہوا، پھر 88 کا خراب ہوا، پھر اس کے بعد خراب ہوا. اب ہم یہ کہتے ہیں بہت بہتری آئے گی. دن بدن زوال آیا ہے اس سارے سسٹم میں. 70 کے الیکشن سے لے کے اب تک دیکھ لیں، اور یہ مزید زوال آتا جائے گا. اس کو اتنا ٹیکنیکل کر دیا ہوا ہے. میں تقریباً 3 دفعہ ریٹرننگ آفیسر رہا ہوں. ہاتھ باندھ کے میں نے عرض کیا تھا کہ میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، کہ اتنا گند کر دیا گیا ہوا ہے کہ آپ اس سے نکل ہی نہیں سکتے. یہ سارے جتنے چور بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ کبھی اس کو بدلیں گے ہی نہیں. نہ ممکنات میں سے. پبلک کب اٹھتی ہے؟ اتنا کہ ریولوشن کے اوپر ایک ٹپنگ تھیوری ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ آپ ایک گدے کے اوپر آپ لاٹھیاں رکھتے جاتے ہیں. 1 رکھتے ہیں، 2 رکھتے ہیں، 3 رکھتے ہیں، 1000 رکھتے ہیں. گدھا کچھ نہیں کرتا، قوت برداشت ہوتی ہے. جس دن 1001 رکھتے ہیں وہ گدھا کھڑا ہو جاتا ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، اگر یہ ایسا نہیں کریں گے، یہ تبدیلی کبھی لا نہیں سکتے. میں ان کو عرصے سے جانتا ہوں، میں ان کے ساتھ 40-45 سال گزارے ہوئے، ان کے اندر سے میں رہا ہوں. یہ جب پبلک اٹھے گی تب یہ بدلیں گے. ٹھیک ہے، پبلک اٹھے گی تب یہ بدلے گی. جی ماروی سرمد، لگتا ہے آپ کو پبلک اٹھنے والی ہے؟ ابھی تو غصہ بہت ہے، ظاہر سی بات ہے، اربوں خربوں کی بات ہے، ملک سے باہر عوام کا پیسہ ہے، چور ہے سارے، نکل آنا چاہیے سڑکوں پر عوام کو، اور یہ گند ہو رہا ہے، بہتر نہیں ہو سکتا. ماریا دیکھیے، پبلک جب اٹھتی ہے تو وہ تو الیکٹ کر لیتی ہے لوگوں کو. تو پبلک کی رائے کو تھوڑی اہمیت بھی تو دیجئے نا. پبلک ہی نے تو الیکٹ کیا ہے. یہ کسی 1 یا 2 اشخاص کی رائے. اور یہ پلیز یہ ہمیں نیریٹو تھوڑا سا اس کو نظر ثانی کیجئے ضرور اس کے اوپر، کہ جو آف شور کمپنیاں جو ہیں وہ سب عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے جس کی آف شور کمپنی بن گئی. یہ بھی ایک انتہائی غلط نیریٹو ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اتنی تو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ وہ تفریق کر سکیں کہ کیا ہے. اور میرا سوال یہی ہے کہ آج بھی جب ہم احتساب کی بات کر رہے ہیں تو ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پر سر جوڑ کے بیٹھنے والی ہیں پارلیمانی کمیٹی میں کہ کس طریقے سے احتساب نواز شریف کا کیا جائے یا عمران خان کا کیا جائے. دیکھیے جو افراد ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ افراد کو اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے سزا دی جائے تو ایک عبرت کا نشان ہوتا ہے، وہ ضرور ہے. لیکن یہاں پر یہ وہ فورم ہے جہاں پہ آپ کو ایک وسیع البنیاد احتساب کی بات کرنی ہوگی. آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ اتنا ڈھیر سارا پیسہ ملک سے باہر منتقل کر دیا جائے، اور اگر یہ ممکن ہوا تو اس سوراخ کو بند کیسے کیا جائے. وہ تمام سقم جن کا اشارہ اوریہ صاحب کر رہے ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. یہ بحث نہیں، اور پارلیمنٹ میں ہی یہ فیصلے ہونے ہیں، اور کنسنسس سے غالباً پارلیمنٹ میں ہی فیصلہ ہونے جا بھی رہا ہے. بہت بہت شکریہ ماروی سرمد، خورشید ندیم، اوریہ مقبول جان اور نذیر لغا آج شو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے. آپ سے اجازت چاہیں گے، دوبارہ حاضر ہوں گے نئی خبر، نئے رخ اور نئے تبصروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.